الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين وقال النبي عليه السلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو کائنات کی تخلیق اور اس میں سب سے افضلیت کا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے بڑی بڑی وہ چیزیں ہیں جس سے اتنا بڑا انسان آج مغلوب الحال نظر آتا ہے اور ان چیزوں کو اور ان کی محبتوں کو اور ان کی زینت کو اور ان کی خواہشات کو اور ان کی طلب کو اپنے دماغ پر اپنے دین پر اپنی نماز پر اپنے قرآن پر اپنے اسلام پر ہمیشہ غالب رکھتا ہے تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم دینار کا بندہ بن گیا ہے درہم کا بندہ بن گیا ہے وعبد القطیفۃ والخمیسہ چھوٹی اور بڑی چادروں کا وہ بندہ بن گیا ہے لیکن اللہ کا بندہ بننے کو تیار نہیں ہوتا ایک آدمی ایک مرلہ پلاٹ کا بندہ بن چکا ہوا ہے اور زمین کی پراپرٹیوں کا بندہ بن چکا ہوا ہے اور ان کی بندگی کرنے لگ پڑا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک گنہگار بندے کو لایا جائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور میرا اللہ اس کو فرمائے گا ساری کائنات کی مشرق اور مغرب جنوب اور شمال اگر آج سونے کی بنائی جائے اور وہ تیرے ہاتھ میں دے دی جائے ایک طرف تیرا عذاب الہی ہے اور دوسری طرف ساری کائنات کی زمینیں ہیں یہ بتا تو زمینیں صدقے والی سونے والی چاندی والی کیا دے کر جان چھڑوائے گا وہ کہے گا اللہ ساری دنیا اگر سونے کی بنا دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ عذاب سے بچنا ہے تو زمین دے دے تو دے دے گا اور یہاں تو عذاب میں پڑنے کے لیے زمینیں ہتھیار ہے اور ایک ایک لمحہ زمینوں کی محبت پہاڑوں کی محبت درختوں کی محبت شجر و احجار کی محبت تو انسان غالب ہے انسان اعلیٰ ہے انسان اعظم ہے انسان احسن ہے انسان اشرف المخلوقات ہے انسان کے رتبے اللہ نے بڑے بلند رکھے ہیں مگر ہم دنیا کو دیکھ کر اس کے نیچے مت آئیں دنیا کو اپنے اوپر غالب مت کریں اللہ اگر سکون دے گا ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ نیند آ جائے تو سکون ہے اللہ کی طرف سے سکون نہ آیا بڑے بیڈ کے اوپر بھی آپ کو سکون نہیں ہے اللہ اگر سکون دے گا کچے ڈیروں میں آپ کا سانس لینا آسان ہے اللہ اگر سکون نہ دینا چاہیں پکی حویلیوں میں آپ کی زندگی مشکل ہے قناعت پسندی زہد دنیا یہ دنیا کو ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ ہے میرے نبی علیہ السلام بہترین قناعت پسند تھے جو چیز ہے اس پہ غور کرو جو چیز نہیں ہے اس کی طلب مت کرو ضد کہاں ہوتی ہے انا کہاں ہوتی ہے ناراضگی کہاں ہوتی ہے غصہ کہاں ہوتا ہے اختلاف کہاں ہوتا ہے لڑائی کہاں
ہوتی ہے کہ جو چیز تمہیں دی ہے اس پہ تم راضی نہیں ہو، جو ہے نہیں تمہاری تم اس کی طلب کر رہے ہو تو لڑائی ہو جائے گی۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو لڑائی کبھی نہیں ہوگی، حسد کبھی نہیں ہوگا، حرص کبھی نہیں ہوگا۔ نماز کے بغیر ہر گھر بے رونق ہے، نماز کے بغیر ہر گھر بے روشن ہے، نماز کے بغیر ہر نظام بے روشن ہے۔ آپ نے پڑھا ہے جب سورج کسوف آیا اور سورج کے اوپر ایک پردہ آیا، اس وقت پہ میرے نبی نے نماز پڑھی کہ اللہ اگر آج تیرا سورج بھی بے نور ہو گیا ہے نا تو اس کی چمک کے لیے بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر ہمارے گھر کے بلب فیوز ہو جائیں تو صرف بلب لگانے سے روشنی نہیں آتی بلکہ اللہ کے ہاں توبہ کر کے اس بلب کو پکا پکا جلا دیں۔ یاد رکھنا، پکی نیند میں جو سویا ہو اور اس کا ایک قریبی دوست آ کر اس کو اٹھائے، جب وہ اٹھتا ہے تو کتنا غصہ اس کو آتا ہے، کتنا غصہ اس کو آتا ہے۔ ہم اس طرح دنیا میں پکی نیند میں ہیں، پکی غفلت میں ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت دنیا کی طلب، دنیا کی طلب، اس نے تمہیں غافل کر کے قبروں تک پہنچا دی ہے، اور تمہاری خواہشیں ختم نہیں ہوئی، دنیا ختم ہو گئی۔ انسان میں کائنات کی بنیاد ایک مرد کے ساتھ ہے اور ساتھ ایک عورت کے ہے۔ میاں بیوی کا تزوج، میاں بیوی کا نکاح، میاں بیوی کا رشتہ، ان کی شرمگاہوں کا آپس میں ملاپ اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا، ساری دنیا سے ہٹ جانا، غیر محرم سے نگاہیں ہٹا لینا، شرمگاہوں کو بچا لینا، یہ پاکیزہ زندگی ہے، یہ پاکیزہ طہارت ہے۔ پھر اس پیٹ پہ جو حمل منتقل ہوتا ہے، اس حمل کے اوپر بھی نماز والی عورت اور اس کا باپ جو نمازی ہو، 9 مہینے تک اللہ کے ذکر کے اثار اس پہ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے اثار اس پہ جاتے ہیں، اور یہ حمل جب اللہ کے ہاں سے یہاں منتقل ہوتا ہے دنیا میں، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر بھی میرے اللہ نے کہا ہے آؤ دائیں کان میں اذان دے دینا، بائیں کان میں اقامت کہہ دینا، اور اس کو یہ بتانا اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس صرف نماز کا وقت تمہارے پاس ہے، یہ پڑھ لو گے ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں پڑھی تو اذان اقامت کہنے والا بغیر نماز کے مر جائے تو اللہ کے ہاں کیا اس کا چہرہ ہوگا۔ جس نے اذان پڑھی، جس نے اقامت کہی اور وہ نماز کے بغیر مر گیا، جس نے حی علی الصلاۃ سے لوگ بلائے، حی علی الفلاح سے لوگ بلائے، اور جس نے اقامت کہہ کے قد قامت الصلاۃ کہہ دیا اور وہ صفوں سے نکل کر باہر چلا گیا اور شیطان کے میدان میں کھو گیا، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے۔ اس دنیا کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا، کبھی اطمینان نہ کرنا۔ میاں بیوی کا تودد، میاں بیوی کا جوڑ، میاں بیوی کی زندگی، پہلا دن جب ان کا نکاح ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرواؤ۔ معاشرے کی جوان بچیوں کی طرف ساری دنیا نظر رکھے اس بات پر کہ میں نیک رشتہ لے کر اس کے گھر کو آباد کر دوں، اور معاشرے میں جو بگڑے ہوئے جوان ہیں سارے بزرگ توجہ رکھیں، جلدی سے کوئی نیک دامن عورت میں لے آؤں اور اس بچے کے حوالے کر دوں، اس میں جہنم کی شہوات ہیں، اس میں جہنم کی آگ ہے، اس میں جہنم کے ارادے ہیں۔ یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، نبی نے بھی شباب کہا ہے، جوان کہا ہے، جب تمہاری طاقت عروج پہ ہو، وَعِنْدَ التَّوْقَانِ وَاجِبٌ، شہوتیں بڑھ گئی ہوں تو نکاح واجب ہو جاتا ہے، نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ پاؤں پہ کھڑا ہوگا نکاح نہیں کرنے، پاؤں پہ کھڑا ہو یا پاؤں پہ کھڑا نہ ہو، نکاح کرو، فوراً کرو۔ نبی کا فرمان ہے عورت بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دو۔ بالغ آج کل کی بچی 12 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، 13 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، اور والدین جا کے 26 سال کی عمر میں اس کا نکاح کرواتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ میرے نبی کا اپنا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
جو کنواری آپ کے نکاح میں آئی، آپ کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ عرب کی عورت 9 سال 10 سال میں بالغ ہوتی ہے، اور یہاں کی عورت 12 سال 13 سال میں بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 25 سال تک بالغ ہونے کے بعد آدھی زندگی ماں باپ اس کی ضائع کر دیتے ہیں، پھر وہ اوور ایج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنی بچیاں آج نکاح کی منتظر ہیں، پاک دامنی سے خواہش پوری کرنے کی منتظر ہیں، اپنی دنیا کی لذت پاک دامن رشتوں سے پورا کرنے کی منتظر ہیں۔ آج ہم نے اپنی رسومات میں، اپنی چیزوں میں تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی برادری، کوئی چیز بالکل نکاح کے راستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ صرف مرزائیوں سے بچو، ساتھ ساتھ خارجیوں سے بچو، رافضیوں سے، اہل تشیع سے بچو۔ باقی جہاں ممکن ہے آپ اپنے رشتے بھیجو، ان کے رشتے لو، جلدی سے اپنے بچوں کی جوانی پہ قابو پالو، بیٹیوں کی جوانی پہ قابو پالو۔ یہ زمانہ زنا کے ظاہر ہونے کا ہے، یہ زمانہ شراب کے ظاہر ہونے کا ہے، یہ زمانہ قتل کے ظاہر ہونے کا ہے۔ یہاں پہ عدلیہ بھی بک چکی ہے، جج بھی بک چکے ہیں، فیصلہ کرنے والے بھی بک چکے ہیں۔ زانی کو سزا کون دے گا؟ شرابی کو سزا کون دے گا؟ قاتل کو سزا کون دے گا؟ جب سزا دینے والے بک جائیں، سزا دینے والے سیاستدان کے پیچھے لگ جائیں، سزا دینے والے جماعتوں کی حمایتوں کے موقف میں آ جائیں، پھر انتظار کرو قیامت کا، انتظار کرو قیامت کا۔ سکون کیوں نہیں آتا؟ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور شکاری نیچے سے گزر رہا ہے اور اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے، اور شکاری اس کے سائے کے پیچھے دوڑے کہ میں سائے کا شکار کروں گا، میں سائے کو تیر ماروں گا، میں سائے کو تلوار ماروں گا۔ سایہ پہاڑ پہ جائے گا، یہ بھی پہاڑ پہ جائے گا، سایہ تو سمندر میں چلا جائے گا، یہ بھی سمندر میں گرے گا، سایہ اس کا تو دریا پہ بھی جائے گا، یہ بھی اس میں گرے گا، سایہ تو نہر میں بھی جائے گا، یہ بھی اس پہ گرے گا، سایہ تو ابلتی ہوئی آگ سے بھی گزرے گا، یہ اس میں گرے گا، سایہ تو بڑی بڑی دلدل سے گزر جائے گا، یہ اس میں گرے گا، سایہ تو گٹر کے اوپر سے گزرے گا، گندے نالے کے اوپر سے گزرے گا۔ پرندوں کے سائے کے پیچھے جو شکاری جاتا ہے وہ خود شکار ہو جاتا ہے، اور جو پرندے کے پیچھے جاتا ہے وہ اس کا شکار کر لیتا ہے۔ یہ دنیا ایک سایہ ہے اور آخرت اصل شکار ہے، اور آخرت کو شکار کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ شکار کب ہوگا؟ جب آپ اللہ سے تعلق جوڑیں گے، اپنے نظام زندگی کو مضبوط کروائیں گے۔ کائنات میں ماں اور باپ، دو رشتوں کے تقدس پہ چل جاؤ، دو بچوں کے نکاح کو شریعت کے مطابق کر لو۔ دو بچے تمہاری نسلوں کا ذریعہ ہیں، تمہاری باقیات ہیں، تمہارے مرنے کے بعد توبہ کریں گے، تمہارے مرنے کے بعد حیا کریں گے، تمہارے مرنے کے بعد نمازی بنیں گے، تمہارے مرنے کے بعد جہاد کریں گے۔ دو بچوں کی شادی کوئی مذاق ہے؟ ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب ان بچوں کو ہم نے رخصت کرنا ہے۔ بیٹے کا جوڑا، بیٹی کا جوڑا، تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، 4 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ حسب، برادری کیا ہے، جمال، حسن کیا ہے، مال، عورت کتنی مالدار ہے، دین، عورت کس دین پہ ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی نے فرمایا صرف دینی پہلو عورت کا دیکھنا، نکاح کر لینا۔ اگر دیندار کسی مولوی کا رشتہ آیا اور تم نے کہا داڑھی والے کو، ملا کو، پگڑی والے کو، ایمان والے کو، اسلام والے کو، نماز والے کو، مصلی والے کو، قرآن والے کو، تراوی والے کو، جہاد والے کو، ہجرت والے کو، حج والے کو، عمرے والے کو، داڑھی والے کو، برقع والی کو ہم نہیں لانا چاہتے، تو یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے انکار کر کر اللہ والوں کو دروازوں سے ہٹایا تو انتظار کرو آندھیوں کا، انتظار کرو طوفانوں کا، انتظار کرو ضلالت کا، انتظار کرو گمراہیوں کا، اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، بیٹیوں کی تربیت کرو۔ 3 بیٹیوں کو پال کر جوان ہونے کے بعد ان کو رخصت کر دو، اللہ تمہارے لیے جنت لکھتے ہیں۔
دو کو رخصت کر دو اللہ جنت لکھتے ہیں، ایک کو رخصت کر دو اللہ جنت لکھتے ہیں۔ بیٹی کوئی نہیں، کسی کی بچی کو جاؤ رخصت کر دو اللہ تمہارے لیے جنت لکھتے ہیں۔ بیٹیاں آڑ ہیں، بیٹیاں رکاوٹ ہیں، بیٹیاں ڈیفنس ہیں، بیٹیاں سیکورٹی ہیں، بیٹیاں تمہارا سیکورٹی کوڈ ہیں، اور یہ تمہیں بچائیں گی کہاں سے؟ جہنم سے۔ بچیوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، بچیوں کے حقوق کے متعلق اللہ سے ڈرو، بچیوں کو ہیرا بناؤ، بچیوں کو خوبصورت بناؤ۔ بھینس دودھ نہ دے، کوئی نہیں لیتا، گائے دودھ نہ دے، کوئی نہیں لیتا۔ بھینس کی تعریف دودھ پر ہے، گائے کی تعریف دودھ پر ہے۔ نیک مائیں ان کی تعریف نیک اولاد کے پیدا کرنے پر ہے، نیک اولاد کے جننے پر ہے، نیک اولاد کی تربیت پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال نہیں دیکھنا، یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ جمال نہیں دیکھنا، جمال تو کالے کلر کی عورت میں بھی آ سکتا ہے اگر اس کے اندر سے ہیرے ایمان کے چمک رہے ہوں گے۔ حسب نہیں دیکھنا، برادری ازم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ برادری ازم غیر اسلامی حکم ہے، برادری ازم کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ برادری ازم ہمارے خاندان کی ایک وہ رکاوٹ ہے جس نے بیٹیوں کے بال سفید کر دیے اور وہ شادی سے پہلے اپنے بالوں کو کالا کرنا چاہ رہی ہیں۔ برادری ازم یہ وہ نظام ہے جس نے ہمارے بچوں کے بال سفید کر دیے اور وہ شادی سے پہلے بال کالے کر کے بیچارے شادی کر رہے ہیں۔ برادری ازم کیا ہے؟ برادری ازم کیا ہے؟ برادری میں جب حافظ ہو، برادری میں جب قاری ہو، برادری میں جب عالم ہو، برادری میں جب مجاہد ہو، برادری میں جب مفتی ہو، صرف یہ بات کہ ارائی نہیں ہے، ارائی نہیں ہے بھائی محمد ہی تو ہے، ارائی نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ تو وہی پڑھ رہا ہے، ارائی نہیں ہے۔ سورۃ الرحمن تو وہی پڑھ رہا ہے، ارائی نہیں ہے۔ اور سورۃ یاسین تو وہی پڑھ رہا ہے نا، ارائی نہیں ہے۔ عشاء کی 17 رکعت پڑھ رہا ہے، ارائی نہیں ہے۔ وتر کی 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے بھائی، ارائی نہیں ہے۔ مگر قربانی تو کر رہا ہے، یہ جٹ نہیں ہے۔ اور بھائی نمازی تو ہے، جٹ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت تو ہے، جٹ نہیں ہے۔ نبی کی سنت ٹوپی کی صورت میں اس کے چہرے میں ہے۔ یہ عورت جٹ برادری کی نہیں ہے۔ اما فاطمہ کا دوپٹہ تو لیا ہے، اما فاطمہ کا برقع تو لیا ہے، اما عائشہ جیسی حیا کی نقل کرنے کی کوشش تو اس نے کی ہے۔ صحابیات کے طرز زندگی، اس کا عشق اور محبت ہے اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، تمہیں رب کا واسطہ ہے۔ برادری ازم کو توڑنے کا فیصلہ کر لو، برادری ازم کو حائل رکاوٹ مت بناؤ۔ برادری ازم بالکل غیر شرعی طریقہ ہے۔ اتنا ضرور ہے اچھے نسب میں شادی کرو جس میں بجانے والے، گانے والے، کانوں میں بالیاں ڈالنے والے، پاؤں میں گھنگرو پہننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننے والے، صحابہ کی عزت و تقدیس کو نہیں ماننے والے، ان سے دور ہو جاؤ۔ باقی تمام سے رشتے کرو، اس میں برادری ازم کو رکاوٹ مت بننے دو۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے یہ مال۔ اکثر عورتیں آتی ہیں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ لوگ کہتے ہیں تمہارا گھر نہیں، میں کہ نعوذ باللہ، بچی کے گھر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بچی کی پراپرٹی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ بچی امانت، 20 سال دودھ پلا کر، کھانا کھلا کر، زیور نماز، زیور قرآن، زیور رسول، زیور محبت صحابہ، توحید والی، علم بردار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی ایک عورت آپ کے نکاح میں آ گئی، باپ نے جگر کے ٹکڑے توڑ کے تمہیں دے دیے۔ بتاؤ تم بچی کے گھر کی شرط کیوں رکھ رہے ہو؟ بچی کا نظام کیوں رکھ رہے ہو؟ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر میرے نبی نے بنوایا اور اپنے اصحاب صفہ کے چبوترے کے ساتھ بنوایا۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کی نماز دیکھ کر دیا،
حضرت علی کا اللہ کے گھر سے محبت کو دیکھا، حضرت علی کی تلاوت قرآن دیکھی، حضرت علی کی قرات قرآن دیکھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے برادری ازم کو توڑا ہے، ہم نے اس کو جوڑا ہے۔ برادری ازم کی شرائط کی وجہ سے دادا آڑے آیا ہوا ہے اور نانا آڑے آیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی جٹ ارائیں کو نہیں دیں گے، ارائیں جٹ کو نہیں دیں گے، قریشی علوی کو نہیں دیں گے، علوی سید کو نہیں دیں گے، سید قریشیوں کو نہیں دے گا۔ اور جائیں گی کہاں یہ بچیاں؟ جائیں گی کہاں؟ اگر ارائیں برادری میں 100 بچی ہے اور بچہ 20 ہیں، 20 تو بچیاں یہاں پہ لگ گئی، باقی 80 بچیاں کہاں جائیں گی؟ اگر جٹ برادری میں 100 بچیاں ہیں، بچے 50 ہیں، 50 تو لگ جائیں گی، باقی 50 کہاں جائیں گی؟ اگر میواتی برادری میں 1000 بچی ہے اور بچہ 500 ہے، 500 کا نکاح تو ہو جائے گا، 500 کہاں جائیں گی؟ یہ عالم دنیا ہے، عالم کائنات ہے۔ فلسطین کی شہادتیں، بیوہ عورتیں، مقبوضہ کشمیر میں شہادتیں، بیوہ عورتیں، افغانستان میں شہادتیں، بیوہ عورتیں، چچنیا بوسنیا میں شہادتیں، بیوہ عورتیں، آنے والے دنوں میں غزوہ ہند ہوگا، بیوہ ہو جائیں گی عورتیں۔ یہ بیوہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ ان کا نظام کہاں جائے گا؟ اس لیے لی جمالیا، جمال نہیں دیکھنا، مال نہیں دیکھنا، حسب نہیں دیکھنا، فاظفر بذات الدین، نمازی بچی دیکھ لو، بس اس کے نماز پر ایمان کی گواہی ہے، اور اس کو اپنے نکاح میں لے لو اور اپنے گھر میں لاؤ اور اللہ کے دین کے اس نظام کو آگے بڑھاؤ۔ انکحوا الایام منکم، نکاح کرو، النکاح ایسرہ مؤونۃ، نکاح وہ کرو جس میں بڑی آسانی ہو، ڈھول بھی نہیں، مراسی بھی نہیں۔ ڈھول بج گئے 50,000 دے دیا، مراسی آگے 50,000 دے دیا، گہنے پہن لیے 50,000 دے دیا، عورتوں کے بیوٹی پارلر پہ ہزاروں دے دیے، بچیوں کی بیوٹی پارلر پہ ہزاروں دے دیے، بہنوں کی بیوٹی پارلر پہ ہزاروں دے دیے، خواتین کی بیوٹی پارلر پہ ہزاروں دے دیے۔ جب نکاح ہوا کیا کہتے ہیں جناب؟ شرعی مہر رکھ دو، شرعی مہر رکھ دو۔ شرعی مہر آج کل کے میری طرح کے کمزور مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی رکھ دیں جی، کتنا رکھنا جی؟ 5,000۔ اور بھائی تم میں سے کسی کا 5,000 روپیہ مہر رکھ کر بیٹی کی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ 5,000 10,000 اس طبقے کا مہر ہے جس کے پاس ایک ٹائم کی روٹی ہے، دوسرے ٹائم کی روٹی نہیں ہے۔ ان کا 10,000 روپے مہر ہے۔ ڈیفینس میں جاؤ تو 10,000، ماڈرن ٹاؤن میں جاؤ تو شرعی مہر، وہاں تم نے باجے، ڈھول، مراسی، گانے بجانے، شادی ہال، سیٹنگ، دلہن کی جوتیاں، لہنگے، کپڑے، کزنوں کے جوتیاں، بتیجوں کے کپڑے، بھانجیوں کے کپڑے، سب کے کپڑے۔ مرکز تو آپ کی بیٹی ہے، شادی تو آپ کی بیٹی کی ہے، نکاح تو آپ کی بیٹی کا ہے، ماں اس نے بننا ہے، امت کی راہبہ اس نے بننا ہے، امت کی ہادیہ اس نے بننا ہے، امت کی رہبر و رہنما اس نے بننا ہے۔ سارے 500 بندوں کا اصل فوکس توجہ آپ کی دلہن ہے، آپ کا دلہا ہے۔ اس بچی کے معیار زندگی کو خوبصورت بنا کر، اس کے مہر کو مضبوط کر کر، اس کے خوبصورت نکاح کو کرو، تاکہ جس وقت وہ اپنے میاں سے ملاقات کر کر یہ وعدہ کر رہی کہ تیرا جسم میرے لیے، میرا جسم تیرے لیے، تیرے جسم پہ مرضی اللہ کے دین کے مطابق، میرے جسم پہ بھی مرضی اللہ کے دین کے مطابق، میرا جسم میری مرضی، یہ تو گٹر کا ڈھکن ہے، اور یہ تیرا جسم مرضی خدا کی، میرا جسم مرضی خدا کی۔ خدا نے تجھے میرے لیے رکھا، مجھے تیرے لیے رکھا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، جب چاہو اپنی کھیتیوں میں آ جاؤ۔ وقدموا لانفسکم، صرف میاں بیوی آپس میں محبت نہیں بلکہ اپنے لیے آگے بھی کچھ بھیجو، اور آگے بھیجنے کے لیے اپنی شرمگاہ کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ۔ غض للبصر، نکاح کے بعد نگاہ جھک جائے، احسن للفرج، شرمگاہ بچ جائے۔ اور جب معاشرے میں چمک دمک والی نقلی زینت والی عورتیں، یہ نقلی زینت والی عورتیں، اصلی زینت والی عورتیں کون سی ہیں؟ اصلی زینت والی عورتیں کون سی ہیں؟ جب تمہاری مارکیٹیں نہیں تھی،
جب سوشل میڈیا پہ آن لائن بزنس نہیں تھا، جب تمہاری کریموں کا تعارف نہیں تھا، جب تمہارے شیمپو کا تعارف نہیں تھا، جب تمہاری پرفیومز کا تعارف نہیں تھا، جب تمہاری باڈی سپرے نہیں تھی، جب یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھی، جب یہ خوشبودار آئل نہیں تھے، یہ تیل نہیں تھے، یہ بڑے بڑے نظام نہیں تھے، کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ مریم تو مولویوں کے گھر میں ہے نا، تو بیت المقدس کے اندر ہے، تو محراب کو کمرہ بنا کے رہتی ہے، تو یہاں کی صفائی کرتی ہے، تجھے اللہ نے مسجد کی کفیلہ بنا دی ہے۔ اے مریم، تیرے پاس میک اپ نہیں، بال کٹنگ نہیں، پلکوں کی کٹنگ نہیں، زیب و زینت نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو سجدہ کر رہی ہے، تو رکوع کر رہی ہے۔ سن لے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اللہ نے تجھے چن لی ہے، اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے۔ اور سنو، لاہور والے، پنجاب والے جو کہ میک اپ کی دنیا میں ارد گرد جا رہے ہیں، جس کو کچھ بھی نہیں، کاسمیٹکس کی دکان ڈال کر اپنی زندگی کو عورتوں کے آنے اور جانے اور چکر لگانے سے ایمان کو خراب کرنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ اور چوڑیوں کی دکان شرعاً عورتوں کی ہونی چاہیے۔ کس کی ہونی چاہیے؟ عورتوں کی۔ آج کتنی عورتیں ہیں جن کی دکانیں چوڑیوں کی ہیں، یہ وہاں پہ چوڑیاں لینے عورتیں جاتی ہیں۔ یہ سب مردوں کا نظام ہے، صابن لگا کے چوڑیاں لگوا رہے ہیں، چوڑیاں اتار رہے ہیں، بازوں کو دبا رہے ہیں۔ یہ حرام قطعی ہے، حرام قطعی ہے۔ وہ مریم بازاروں سے دور ہے، شاپنگ سینٹر سے دور ہے، اس مریم پر میک اپ نہیں، اس مریم پر کریم نہیں، اس مریم پر زیب و زینت نہیں، اس مریم پر کوئی کیمیکل نہیں، اس مریم پر کوئی پرفیومز نہیں، کوئی باڈی سپرے نہیں، کوئی کپڑوں میں پسینے سے سمیل نہیں۔ ان اللہ اصطفاکی، تجھے اللہ نے چنا ہے، طہرکی، اللہ نے تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اگر لاہور میں بیٹھ کر اس کا ترجمہ کرنا چاہو تو لاہور کی ساری مارکیٹیں، میک اپ کی دکانیں، چمک دمک والی خواتین، چھوٹے کپڑوں والی خواتین، بال کٹنگ والی خواتین، بلکہ کٹنگ والی خواتین، گھنگرو چلا کر چلنے والی خواتین، جن کے نکاح میں بڑے بڑے ہال بک کیے گئے، جن کے نکاح میں بڑے بڑے ڈانسرز آئے، جن کے نکاح میں بڑے بڑے ڈھول آئے، جن کے نکاح میں بڑے بڑے مراسی آئے، جن کو پروٹوکول دیے گئے، جن کو سب کچھ دیا گیا، لیکن ایک کچی کوٹھی میں بیٹھی ہوئی اللہ والی، جس نے اللہ اللہ کیا اور اتنا اللہ اللہ کیا کہ بغیر خامت کے خدا نے عیسیٰ بھی عطا کر دیے، اور رب نے ان کو یہ کہا کہ ساری دنیا ایک طرف اپنی چمک لے آئے اور مریم ایک طرف اپنا حسن ایمان لے کر آئے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ کی قسم ساری دنیا کی چمک کے مقابلے میں مریم تیری چمک سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ چمک کیا ہے؟ گھر کی بہو اچھا جھاڑو دینے والی کا نام نہیں ہے۔ تمہارے پردے درست کر کے لگا دیے، چند ٹاکوں کی سلائی کر دی، اور تمہارے برتنوں پہ اچھی ٹاکی مار دی، تمہارے فرش بھی صاف کر دیے، تمہارے گھر میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ جب سے وہ آئی گھر کی تقدیر بدل گئی۔ کیا تقدیر بدل گئی؟ سالن میں ٹیسٹ، ہنڈیا میں ذائقہ، پانی صاف ستھرا، برتن چمک والے دمک والے۔ بھائی نماز پڑھتی ہے؟ نماز پڑھتی ہے؟ نہیں، نماز کوئی نہیں پڑھتی، بلکہ وہ بچہ پڑھتا تھا، وہ بھی اب لیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ رخصتی ہو گئی، سہاگ رات، کمرہ بند، کوئی آنے والا نہیں، دونوں تم یہاں پہ ہو، اکیلے ہو، خواہشات بھی ہیں، شباب بھی ہے، جوانی بھی ہے، ایک حسن والی بیوی اللہ نے تمہیں دی ہے اور تم اس کو دیے گئے ہو، لیکن تم نے یہاں پہ مصلی بچھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد وضو کی حالت میں تم نے دعا کرنی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنبہ ما رزقتنا،
یا اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، ہمارا جو بچہ ہے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ یہ دعا کرتے ہی اللہ انشاءاللہ بے اولاد کسی کو نہیں فرمائے، بے اولاد کسی کو نہیں فرمائے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ کپڑے اتنے بوجھ والے، یہ لہنگے اتنے بوجھ والے، ایک لہنگا 2-2.5 لاکھ کا، اس میں غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور نکاح ایسر معونۃ، نکاح بڑا آسان کر دو، نکاح بڑا آسان کر دو۔ مجھے اسی بات پہ بڑی ذاتی طور پہ خلش رہتی ہے کہ دنیا لاکھوں روپیہ لگا کر عوام کے منہ سے اپنی تعریفات سن لیتی ہے، اور جس بچی پر ہمارا توجہ کا سلسلہ ہے، مرکزی دلہن ہے، آج کا سارا نظام جس سے وابستہ ہے، اس بچی کے نکاح کے حق مہر پہ 5-10 ہزار روپے کی رٹ بالکل ختم کر دو۔ میرا تو یہ دل کرتا ہے اور میں نے کرنا ہے، 50,000 روپے سے کم والے مہر کا میں نکاح نہ پڑھاؤں، اور نہ ہم ان کی کسی شادی میں جائیں۔ یہ ایک عجیب مذاق ہے، اور میں نے یہ کہہ دیا آج، 50,000 روپیہ مہر ہو تو نکاح پڑھائیں، کم ہو اور مالدار بندہ ہو، اور مجھے پتا ہو کہ ماشاءاللہ یہ کھانے پینے والا ہے، پھر اس کی مہر جو نہیں بٹ سکتی، ٹھیک بات ہے جی، ہاں جی، پھر اس کو کہہ رہے ہیں جناب شرعی مہر، ایک شرعی کہہ کر اس کی بدنامی کر رہے ہیں، دوسرا چھوٹا 5-10 ہزار روپیہ مہر، کل وہی لڑکا کھڑا ہو، چل جا دفع ہو جا، یہ پکڑ لے 5,000 روپے مہر اور جا اپنی ماں باپ کے پاس بیٹھ جا۔ ایسا مت کرو، ایسا نظام مت کرو۔ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو چن لو۔ اب کیا ہے جی، بہو سب کچھ کر رہی ہے جناب، نماز وہ پڑھ رہی ہے نہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے، مگر میں خوش پڑھا ہوں، میرے گھر کی حالت بن گئی۔ فویل للمصلین، اللہ کی طرف سے یہ بد دعا ہے، اللہ کی طرف سے بد دعا ہے۔ شادی خوشی، شادی اور خوشی، پہلی رات سے ہی نماز چھوڑ دی، اللہ کی طرف سے بد دعا ہے۔ میری بد دعا قبول ہو کہ نہ ہو، آپ کی ہو کہ نہ ہو، اللہ کی طرف سے ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو جائے، یہ ختم ہو جائیں، یہ مر جائیں۔ کون؟ المصلین، نماز پڑھتے ہیں بھی، یہ نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں بھی، مگر الذین هم عن صلاتهم ساہون، دیر سے پڑھ رہے ہیں، لیٹ پڑھ رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی فویل للمصلین آیا ہے۔ الذین هم یراؤون، نشو نما بڑی ہے، دکھلاوا بڑا ہے، وی آئی پی شادی، وی آئی پی شادی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور گھر جا کے کھٹکائیں دروازہ، باجی تھوڑا سا نمک دے دو، کہ جی ہمارے گھر نہیں ہے، ماچس کی تیلی دے دو، ہمارے گھر نہیں ہے، جھاڑو ٹوٹ گیا ہے، جھاڑو دے دو، کہ جی ہمارے گھر جھاڑو نہیں ہے، اور ادھر 50 لاکھ روپے شادی پہ لگایا۔ الذین هم یراؤون، لوگوں کا دکھلاوا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کی ہیں، وہ ایک دوسرے کو نہیں دے رہے، اور ادھر سے شایان شان شادیاں، شایان شان ولیمے، شایان شان نظام۔ نبی کا فرمان ہے نکاح کو شریعت کے مطابق کرو، مسجد میں کرو، اعلان نکاح کرو، اور اس کے بعد اس نکاح کے اندر وہ خرچ کرو جو رسول اللہ کی ترتیب کے مطابق ہے۔ اللہ تمہیں حج اکبر کیے بغیر حج کا ثواب عطا فرمائے، حج اکبر کے بغیر، حج اکبر بعض حضرات نے کہا کہ جس میں رسول اللہ شریک ہوئے ہیں وہ حج اکبر ہے، بعض فرماتے ہیں جمعہ کے دن حج آ جائے وہ حج اکبر ہے۔ بہرحال اس میں تفسیر کی کوئی بات نہیں، جو بھی حج اکبر اللہ کے نزدیک ہے، اگر تم شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کو جس کو ایمان سکھایا ہے اور قرآن سکھایا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ساز، گانے بجانے، ڈیک، یہ ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ لگے ہوتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جاؤ گندے نام چھوڑو، اللہ کے نام لے لو۔ ایک کیسٹ لگی ہو، بے شک اونچی آواز میں لگی ہو، جی هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم، یہ سارے نام اوپر چل رہے ہوں،
اور بیچ میں آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونے والے داماد کے ہاتھ میں دے دیں اور اوپر اللہ کے نام چل رہے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ان ناموں کے زمرے میں نیچے سے آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہو، اور اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی پہ کالی چادر بچھا دو اور اس کا مکمل طور پہ پردہ کر دو، اور اس کو یہ بتاؤ کہ بیٹی جب تو دنیا سے جائے گی، آج اگر تجھے بہو بنا دی ہے ہم نے صرف 2 کپڑوں میں، لیکن مرنے کے بعد تجھے 2 کپڑوں میں اللہ نے پسند نہیں کیا، تجھے 5 کپڑوں میں رکھوایا ہے، اور اے بیٹی یاد رکھ آج اگر تیری زیب و زینت کو تیرے بڑوں نے ظاہر کر دیا ہے، مرنے کے بعد تو تیری میت میں بھی اللہ نے کہا ہے کپڑا دو اور نیچے سے محرم کو اتارو اور وہ اس کو جا کر قبر میں رکھیں، تو خود دیکھ تیرا مقام تیرے باپ نے اور ماں نے اور رشتہ داروں نے کیا رکھا ہے اور تیرے رب نے کیا رکھا ہے، تو رب کے نظام کی زندگی کو دیکھ، اپنے آپ کو ڈھانپ لے، اپنے آپ کو سطر میں رکھ۔ عورت کا مطلب عزت ہے، عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز ہے، عورت کا مطلب اللہ کے سامنے اور ہر جگہ پہ حیا کرنے والی، نظام کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آخری حالت میں اپنی باندی سے کہا کہ حضرت علی آئیں تو ان کو میرا سلام دے دیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے خود ہی غسل کر لیا، خود ہی غسل کر لیا، کیونکہ اشارہ تو تھا اللہ کے نبی کی طرف سے کہ فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ تجھے اتارے گا میری بیٹیوں میں سے اب، اور تم مجھ سے بہت جلد ملے گی۔ اور جب بیمار ہوئی تو پتہ چل گیا کہ ابا جی نے بھی یہی کہا تھا، لگتا ہے اب میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، کہا علی کو میرا سلام دینا اور علی سے کہنا فاطمہ غسل کر چکی ہیں، مزید ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، اور کہنا رات کے وقت میرے ابا جی نے میری رخصتی کی تھی، رات کے ہی وقت مجھے قبر میں دفنا دینا، اور دنیا کو یہ بتانا کہ ساری دنیا کے جنازے آج تک عام چارپائی پہ جاتے رہے، لیکن فاطمہ کا جنازہ جس چارپائی پہ گیا ہے سب سے پہلے وہ چارپائی میں نے بنائی ہے جس کو نعش کہتے ہیں، جو آج کل آپ کی مسجدوں میں سائڈوں پہ اس کے منڈیریں لگی ہوتی ہیں، اور یہ چارپائی اس لیے میں نے رکھی ہے تاکہ جنازہ اٹھانے والا اٹھا لے مگر اس کا ہاتھ میرے کفن کے کپڑے کو بھی ٹچ نہ ہو جائے۔ یہ ہے شادی والی، شادی والی برادری ازم تباہی ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، بیٹیاں جوان ہو جائیں بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا سے ان کو روکو، شادی کر کر پاک دامن انسان کے ہاتھ میں ان کو دے دو، نکاح صرف مسجد میں کرواؤ، مہر مضبوط رکھو، 132 چاندی کے درہم مہر ہے، لوگوں نے اس کا 32 روپیے 32 نہیں ہے، 132 روپے، 132 تولہ کہہ لیں، اتنے تولے، ایک تولہ 2-2.5 ہزار روپے کا ہے، آپ خود حساب لگا لیں کتنے لاکھ روپے میں یہ مہر چلا جاتا ہے۔ یہ شرعی مہر ہے، یہ شرعی مہر ہے، مہر فاطمی 5 لاکھ کے قریب جا رہا ہے، اور سیدہ ام حبیبہ ان کا مہر اس ٹائم 7-8 لاکھ روپے پہ جا رہا ہے، تو شرعی مہر کو 5,000 میں نہ لاؤ، شرعی مہر کو صرف 10,000 میں نہ لاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میاں بیوی کی زندگی ابتدا 2 رکعت نفل نماز، اللہم جنبنا الشیطان، اس کی دعا، اور اس کے بعد اسی رات میں جو تہجد آ گئی، میاں اٹھ جائے، بیوی اٹھ جائے، اللہ فخر فرماتے ہیں سہاگ رات، جوان جوڑا رات کو اٹھا ہے، سردی میں نہایا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، ساری دنیا سو رہی ہے، یہ جوان اٹھے ہوئے ہیں، پہلے دن کے نفل نمازی بنا دیں گے، پہلے دن کی تہجد نمازی بنا دے گی، پہلے دن کا ایمان نمازی بنا دے گا، پہلے دن کا تقوی نمازی بنا دے گا۔ بہو کا معیار اچھی صفائی نہیں ہے، بہو کا معیار صرف اچھے کپڑے دھونا نہیں ہے، بہو کا معیار صرف اچھے کھانے بنانا نہیں ہے، بہو کا معیار نمازی ہو، بہو کا معیار پردہ دری ہو، بہو کا معیار حیا والی ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
الدنیا کلھا متاع، دنیا میں سب سے اچھی چیز ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ جب تمہیں نصیب ہو جائے آدھی جنت تمہیں مل گئی، آدھی جنت کی فکر کرو۔ میاں بیوی ہوں، نمازی ہوں، قاری قرآن ہوں، دونوں ایک دوسرے کو سلام کریں، اللہ ان کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے گرا دیتے ہیں۔ خامد بیوی کو تھپڑ نہیں مارے گا، خامد بیوی پہ ضرب نہیں کرے گا، خامد اپنی بیوی کے تمام چتر کی چیزیں باہر نہیں دکھائے گا، اپنے دوستوں سے اس طرح کی نازیبا باتیں مت کرنی ہے۔ عورت اپنی سہیلیوں سے اپنے خامد کے پردہ دری کی باتیں مت کرے۔ اللہ کے ہاں یہ درجے ہیں، ایک سوٹ عورت دھوئے 2000 نیکیاں اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ خامد جب آ رہا ہے مسکرا کے جائے، مسکرا کے السلام علیکم اونچی آواز سے کہہ کر آؤ، السلام علیکم اونچی آواز سے کہہ کے جاؤ۔ اللہ کے نبی اتنے مقدس رشتے میں مسواک کر کے بیوی کے گھر جاتے تھے، مسواک، اور جب باہر آتے تو مسواک کر کے آتے۔ جب بیویوں کے ہاں ملاقات کے لیے بھی جانا ہوتا تو میرے نبی مسواک کر کے تشریف لاتے، اور یہ تقدس ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ ازواج مطہرات کو خیر اپنا ایک مقام ہے، نبی کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن امت کے لیے آپ نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی وضو فرما کے، نفل گھر میں پڑھ کے، سنتیں گھر میں پڑھ کے، ساتھ مسجد نبوی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اکثر حضور اکرم نفل سنت پڑھ کر بیوی کو بوسہ دے کر سیدھے جا کے مصلی پہ کھڑے ہو کر عزت و عظمت کا اظہار فرماتے تھے کہ ان کے بوسہ دینے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بیوی آپ کی 4 کونوں سے حفاظت کرے گی، زنا کی، شراب کی، غلط خیالات کی، نظر کی اور نظروں کے زنا کی، کانوں کے زنا کی، ہر چیز کی سب سے بڑی لذت حلال، لذت حلال، خواہش حلال، طریقہ حلال، راستہ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، نیک بیوی ہے۔ صرف بیوی نہیں ہے بلکہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی میں جو خوشبو ایمان ہوتی ہے نا، وہ اتنا محبت کو کھینچتی ہے کہ بے نمازی عورت اپنے خاوند کے عشق و محبت کے جتنے مرضی دعوے کر لے، لیکن نیک مرد اور نیک عورت کی جو محبتیں ہوتی ہیں، خدا کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے جب عورت بالغ ہو جائے فوراً آپ نے نکاح کی ترتیب بنانی ہے۔ بچے بیچارے شرماتے رہتے ہیں، کبھی اپنے کزن کو کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ماموں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ابے کے کان میں بات تو ڈالو کہ میں جوان ہو گیا ہے، اور بچیاں بھی اشاروں میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ان سے ہو رہی ہوتی ہے کہ باپ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ نظام ہو رہا ہے اور میں جلدی جلدی اپنی بیٹی کی کیا کر دوں، شادی کر دوں۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیک عورت اللہ کے ہاں آدھی جنت ہے، باقی آدھی جنت کی فکر کرو۔ شادیوں میں کبھی حرام کام نہ چھوڑنا، یہ سمجھنا کہ تم اللہ کے نبی کو بھی دعوت دے رہے ہو۔ اس کو دے رہے ہو بھائی، حاضر نہیں ہے اپنے روضہ میں، دعوت دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے؟ جی دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اگر آپ دعوت دیں اور بیچ میں گانا چلے اور نبی اعلان کر دے بھئی میں تمہاری شادی میں سے جا رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ آپ کے پلے میں کیا رہ جائے گا؟ صحابہ کہیں ہم آپ کی شادی سے جا رہے ہیں، بتاؤ پلے میں کیا رہ جائے گا؟ اولیاء کہیں ہم آپ کی شادی سے جا رہے ہیں، بتاؤ پلے میں کیا رہ جائے گا؟ اکابر علماء کہیں کہ بھئی ہم تمہاری شادی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بتاؤ تمہارے پلے میں کیا رہ جائے گا؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں، سارے ہر جگہ آپ تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر بھی آ جائیے، تو پھر تمہارے حالوں میں بھی آتے ہوں گے، آتے ہیں تو پھر آگے آپ نے کیا حال کیا ہوا ہے، کیا نظام کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نام اور تلاوت قرآن اس زمرے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن بڑا خوبصورت منگواتے ہیں، کہ کیا کرنا ہے جی ہم نے بچی کو دینا ہے، چلو ٹھیک ہے، اور بھائی بچی کو دینا ہے تو اس کے گھر میں پہنچاؤ نا۔ اب کیا ہوتا ہے، سرخی پاؤڈر والی عورتیں ہوتی ہیں اور جو لباس شرعی پہن کے دادی ہماری رہتی ہے بیچاری ہر وقت، تو اس کی پوتیوں نے اس کو بھی کہا ہوتا ہے اماں آج جیسے ہم نے کہنا ایسے تو نے بن،
آج جیسے ہم نے کہنا ہے ایسے تو انہیں بننا ہے. دادی جان کو بھی جو بھی وہ کرتی ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے. ہوتا کیا ہے جب بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ قرآن اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. رکھنے والی ایک نہیں ہوتی، وہ 5 7 8 ہوتی ہے. اپنے برکت والے ہاتھ سمجھ کے لگا رہی ہوتی ہے. حرام ہے، سرخی پاؤڈر لگا ہوا ہے، لپسٹک لگی ہوئی ہے، اس ٹائم کس کا وضو برقرار ہوتا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ تمام اس قرآن کو اٹھا کے اپنی بچی کے سر پہ رکھ کر ادھر گانے بجانے ڈیک میں اپنی بیٹی کو رخصت کر کر پورا نظام زندگی کرتے ہو. اور پورا باپ اس ٹائم اتنا بیچارہ مجبور ہو کے شادیاں کر رہا ہے نا کہ صرف 2 تولے سونا اگر دیتا ہے تو 6 لاکھ روپے کا ٹیکہ تو یہ ہے، 200 بندہ رکھ دیتا ہے تو 2-3 لاکھ روپے کا یہ ہے، 4-5 لاکھ روپے کی شاپنگ ہے، اور 10-12 لاکھ شادی پہ لگایا. گانے بجانے میں رخصت کر کے سر پہ قرآن رکھ دیا. اللہ سب کی بیٹیوں کے جوڑ مضبوط کرے. لیکن جب بے دینی ہوگی نا، بے دینی کہ سانو جٹ ہی چاہیے، سانو ارائی چاہیے، ہمیں صرف میواتی بھائی چاہیے، تب جا کے وہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے جب اللہ نہ کرے کبھی گھر ٹوٹتا ہے نا تو یہ باپ مر جاتا ہے، زندہ زندہ مر جاتا ہے. اور یہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ 10 لاکھ روپے لگا کے میں نے شادی کی، 10 دن کے بعد یہ معاملہ ہو گیا. مسجد میں کراؤ تو گارنٹی اللہ کی ہے، مسجد میں نکاح کرواؤ تو ضمانت، مسجد میں نکاح کراؤ تو فرشتوں کی دعائیں، مسجد میں نکاح کرواؤ تو یہاں پہ کھلانے پلانے کے خرچے بھی بڑے کم ہیں، چھوارے بانٹ دو، سنت نبوی ہو گئی، ثواب پورا ہو گیا. اس کے بعد کے لوازمات بڑے مشکل ہیں. کہ جہیز یہ جو جہیز ہے نا، آپ ذرا سرچ کریں، یہ جو انگریز شادیاں کرواتے ہیں کبھی اس پہ دیکھیے گا. یورپ میں شادیاں ہوتی ہیں، سب جگہوں پہ ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ان کے ہاں کیا نظام ہے. کوئی چیز نہیں ہے ان کے ہاں، کچھ نہیں ہے ان کے ہاں. عورت کی ویسے حیثیت بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ حیثیت ہے، لیکن جہیز سے ہم نے اپنی بچیوں کی زندگی کو 20 سال سے 30 سال پہ لے چکے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نہیں دیتے، نہ کوئی لیتے، نہ ان کے اندر کوئی ایسا نظام ہے. یہ ہمارے اندر لسٹیں آ جاتی ہیں، ہمارے اندر یہ نظام آ جاتا ہے. خدا کے واسطے اپنی مقبول بیٹی، اپنی محبوب بیٹی، اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی لاڈلی اللہ کے دین والی بناؤ. برادریوں میں مت جاؤ، برادریوں میں مت جاؤ. نمازی مل جائے، غریب ہو لیکن کام کرنے والا، نکٹھو نہ ہو، کام کرے، کوئی بات نہیں. 500 دیہڑی اللہ 1000 دے دے گا، اللہ 2000 دے دے گا. اب یہ کہتے ہیں پیروں سے کھلو جائے تو پھر یہ بیع کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء. قرآن پہ غور نہیں کرتے، صرف تقریریں اور وعدے اور ہاں ہاں کر کے دنیا چلی جاتی ہے، جلسے ختم ہو جاتے ہیں. قرآن پہ ذرا غور کرنا. ان یکونوا فقراء، بھائی جہاں نکاح نہیں ہوا اگر تم سارے گھر والے فقیر ہو، سارے فقیر ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان سب کو غنی کر دے گا، سارے ہی غنی ہو جائیں گے. پاؤں پہ کھڑا کس نے کرنا ہے بھائی؟ اللہ نے. جاب مل جائے، نوکری مل جائے، منڈا کچھ کرے، کیا کرے؟ نکاح کرے. اللہ کہتا ہے نکاح کرے. ان یکونوا فقراء، سارا کنبہ بھی اگر فقیر ہے، ہاں شریعت کے مطابق شادی کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے سب کو غنی کر دے گا، سب کو پاؤں پہ کھڑا کر دے گا. اس لیے نکاح مالداری لے کر آتا ہے، عمرہ مالداری لے کر آتا ہے. اور جو ٹکڑے دسترخوان پہ تمہارے بچ جائے، ان کو کھانے کی عادت پیدا کرو، یہ مالداری لے کر آتے ہیں. اور اگر بڑی بڑی بوٹیاں شادی میں جا کے، وہ پہلے جب ہوتی تھی نا 1 ڈش کی پابندی نہیں تھی، تو پرانے لوگ جانتے ہیں اس وقت جناب، ویسے نواز شریف صاحب نے یہ کام بڑا اچھا کیا، 1 ڈش کر دی اور ٹائم کر دیا. یہ 2 چیزیں بڑی اچھی ہیں، کیونکہ ہمیں بڑی چوٹیں لگی ہیں. رات کو 1-1 بجے تک شادی حالوں میں مولوی حضرات کو بھی بیچاروں کو بیٹھنا پڑتا تھا. تو اللہ جزائے خیر دے، جو کام اچھا ہے وہ اچھا ہے. تو اب کیا ہوا، 1 ڈش سے پہلے 1 پلیٹ میں لوگ جناب پورا مینار پاکستان بناتے تھے.
ادھر چاول، ادھر چکن، ادھر بڑا گوشت، ادھر لیگ پیس، ادھر دوسرا پیس، ادھر تیسرا پیس، ادھر چوتھا. اور یہ جو بکرا کھلاتے ہیں نا، مٹن ہے جو مٹن کھلاتے ہیں، تو مٹن کا تجربہ آپ دیکھ لیں، اتنی مرغی لوگ ضائع نہیں کرتے جتنا مٹن ضائع کرتے ہیں. لالچ کیا ہوتی ہے کہ یہ 2-4 جو ہے نا چانپیں اپنے ہتھیار لو، بعد میں یہ ملنی نہیں ہے، اور کھا سکتے ہیں جناب 1-2 چانپیں، اور وہ 2 آدھی کھا کے ضائع کر دیتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اس لیے سادگی کے نکاح کرو. بیٹھ کر کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے؟ بیٹھ کر کھانا نہیں کھلا سکتے؟ شادی حال میں جاؤ بھائی، بہترین کارپیٹ بچھاؤ. جو مر جائیں ان کے کھانے تو بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، جو زندے ہیں تو ان کے کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مرتا ہے نا کوئی تو بھائی سارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وزیر، افسر، مشیر، سارے وہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو زندوں کے کھانے کھاؤ تاکہ تمہیں ثواب ملے. سنت تو یہ ہے کہ بھائی زندوں کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو مرنے والوں کے 40ویں یا برسی میں سارے لوگ وائٹ چادروں پہ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہی سیٹھ بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، فقیر بھی ہوتا ہے. تو یہ نکاح کے مہر کی حیثیت سے میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ میرے حوالے سے ہے، یہ کوئی مفتی کی فتویٰ نہیں ہے. ایک دلی طور پہ میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اپنی پیاری بیٹیوں کو اگر 50,000 کی تم جوتی دے سکتے ہو نا، تو کم از کم ان کے مہر کو بھی رکھو. اور مہر میں سوچتے رہتے ہیں، ہاں جی مہر رکھو جی، ہاں جی ٹھیک ہے جی، 10 کی کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے تھی 10 کی کرنا ہے. بھائی وہ کیوں بتائے؟ مہر بیٹی کے باپ کا حق ہے، اس نے بتانا ہے، اور اس نے طے کر کے گھر میں فیصلہ کر کے نکاح پڑھانے ہیں. میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسجدوں میں ہر جمعے میں کوئی نہ کوئی نکاح ہوتا رہتا ہے، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی مشورہ کرتے ہیں. ساری چیزوں کے مشورے ہو گئے، جو اصل چیز ہے اس کے مشورے میں پھر جلدی میں آتی ہے جی شرعی مہر رکھ دو جی جڑا شریعت وچ ہے. تو بھائی ہمارے ہاں 8 لاکھ 5 لاکھ 2.5 لاکھ سمجھ آ گئی نا، یہ شرعی مہر ہے. کم از کم ₹1,00,000 ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں، چلو ہلکے پھلکے بھی ہو، 50,000 روپیہ تو رکھو یار، جس کی کوئی ویلیو ہے. ایک بیٹی اور ایک جگر کا ٹکڑا آپ کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے. اللہ ہماری ان بچیوں کی زندگی آسان بنائے، ان بچوں کی زندگی آسان بنائے. اور جو ہمارے بزرگ ہیں آپ تمام حضرات، آپ اپنی برادری ازم کی رٹ کو توڑ دیں، ورنہ یاد رکھیے گا ہم نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. ان قریب 2 سال 10 سال 20 سال میں ہماری بچیاں بہت زیادہ گھر میں بڑی عمر میں جا کے بیٹھ جائیں گی، صرف اس بنیاد پہ کہ برادری میں رشتہ کوئی نہیں ملا. ہمارے نبی نے برادری میں رشتے نہیں فرمائے، آپ نے ہر برادری میں رشتے فرمائے ہیں. اور فرما کر صرف یہ ظاہر کیا ہے بیٹیوں کے لیے آپ نیک آدمی تلاش کرو، برادری ازم تلاش نہ کرو. الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ. ایک برادری کفر ہے، ایک برادری اسلام ہے. باقی یہ بیچ میں شاخیں ہم نے بنائی ہے نا، یہ برادری نہیں ہے. الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ. کفر ایک ملت ہے، اسلام ایک ملت ہے. اسلام کافروں سے نکاح نہیں کر سکتا، پر کافر ہمارے ہاں نہیں کرتے. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.